سرتپا اگر شاعری کی آپ نے تجسیم دیکھنی ہے تو اس کا نام اکرام عارفی ہے۔ پنجابی پیارا ہمارا یار ہمارا شیر سانجھے بیڑے کا نگران۔ یہ کل یہاں پہ ایک بہت اعلیٰ نشست ہوئی جو آپ جلد سخن کی اسکرین پہ دیکھنے والے ہیں۔ شاعری کا جو فیوچر ہے، جو مستقبل ہے، کہیں یہ ہولی سولی ان نو عمود اور نو مشق آوازوں کے ہاتھ میں نہ آ جائے۔ آداب دوستو، سخن میں خوش آمدید۔ میں ہوں وقاص عزیز۔ سخن کا دوسرا دور، بلکہ میں تیسرا دور کہوں گا۔ 2 ادوار تو لاہور میں ہوئے، پھر اسلام آباد کے ساتھ بھی یہ اب دوسرا دور ہے، اور اس کا آغاز جو ہے بہت ہی بابرکت ہستی، میں سمجھتا ہوں کہ جدید اردو غزل کو ان گنت نئے مضامین سے مالا مال کرنے والا زرخیز ذہن، دل شاعر، سرتپا اگر شاعری کی آپ نے تجسیم دیکھنی ہے تو اس کا نام اکرام عارفی ہے۔ استاد آج جب سخن کے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ تو اس سے پہلے کہ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم شعر، فن شعر اور آج کے جو ادبی رویے ہیں، ناٹ ان اے سینس آف پرسونا یعنی پرسنل، جو ایک تخلیق کار کا، ایک لیکھک کا پہلو ہوتا ہے، کمزور یا طاقتور، اس پہ بات کریں۔ میں چاہوں گا کہ آج آپ اور میں بیٹھے ہیں تو بہت سے دوست بھی یاد آ رہے ہیں جو سخن کے سفر میں ہمارے ساتھ تھے، تو کچھ تذکرہ ہو جائے آپ کی زبانی۔ جیسا کہ بہت شکریہ سخن کا، جیسا کہ وقاص میاں آپ نے ابھی ہلکا سا اشارہ بھی دیا کہ پہلا دور جو سخن کا تھا لاہور سے آغاز ہوا۔ مجھے یاد ہے وہ فلیٹ بھی، جہاں آپ اپنا سیٹ لگاتے تھے، چیزیں کم بھی ہوتی تھیں، آپ فکر مند رہتے تھے یہ چیز کہاں سے آئے گی، یہ چیز کہاں سے آئے گی، لیکن آپ نے وہ کر دکھلایا تھا۔ بس وہ اللہ کا کرم، اور وہ آپ کا پہلا پڑاؤ تھا۔ وہاں سے سخن کے مختلف ادوار شروع ہوئے۔ سخن کی کامیابیاں اس کے ساتھ ہیں، کسی وجہ سے سخن بند بھی رہا۔ اب یہ جو آپ نے اسلام آباد آ کر سخن کا اس تازہ دور کا آغاز کیا ہے، فقیر کو یاد کیا، فقیر بڑا خوش ہے۔ مجھے اس عرصہ کے دوران ہمارے ایک مشترکہ دوست یاد آ رہے ہیں، حسنین۔ واہ، حسنین جمیل، حسنین جمیل مجھے یاد آ رہے ہیں۔ یار کیا اچھا اللہ اور صاحب آدمی تھا۔ آج کل انگلینڈ سدھار گئے، لیکن انہوں نے بھی سخن کے سفر میں جتنی سہایتا کی، دامیں درمیں سخنیں، وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ یہی سبب ہے کہ ہم آج یہاں بیٹھ کر حسنین جمیل صاحب کو یاد کر رہے ہیں۔ بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے نائرہ ملک یاد آ رہی ہیں۔ نائرہ ملک صاحبہ بھی اللہ انہیں خوش رکھے، اور ایک عجیب صحافیانہ ذر و بس رکھنے والی صحافی اور اینکر پرسن تھی، بہت ہیں بھی، اور بہت اچھی پوٹینشیل اور کمیٹڈ دوست۔ ہمارے مزاج بعض اوقات دوستوں کو دل دکھا جاتے ہیں، لیکن وہ بڑی خاتون۔ اچھا، مجھے اطباف ابر کی یاد آ رہی ہیں۔ اطباف بھائی کی بھی بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ پچھلے دنوں ابھی ان کے ساتھ ایک مشاعرہ پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ ہاں، زیادہ آج کل وہ بھی ان نہیں ہے، لیکن بہرحال اطباف بھائی جو ہے لاہور کے شعری اور ادبی منظرنامہ کا ایک نمایاں حصہ۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ غافر شہزاد یاد آ رہے ہیں جو ریگولر ہمارے ساتھ نشستیں کرتے تھے، کیا مختلف۔ اچھا اور لرنڈ آدمی اور شاعر ہیں۔ ہاں بالکل، کیا تبصرے اور معاملے ان کے ساتھ رہے۔ اسی طرح اگر دیکھیں تو مدثر یاد آ رہے ہیں مجھے، جو ہمارا سوشل میڈیا دیکھتے تھے، دوست ہیں ہمارے، اب بھی ساتھ ہیں الحمدللہ تعالیٰ۔ تو یہ ایک کہکشاں تھی وہاں پہ جو بسی ہوئی تھی آپ کے دم سے، خرم آفاق، تہذیب، حافی، ٹھیک ہے، کیسے کیسے دوست، مطلب اکرام بسرا، علی شاہ رخ، اکرام بسرا صاحب جی ہمارے بالکل ساتھ، اب وہ آج بالکل کل امریکہ سدھار گئے۔ بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ تو یہ سارے دوستوں کی شفقت تھی جو، اور پھر احمد اقبال بزمی کا تذکرہ۔ احمد اقبال بزمی، پنجابی پیارا ہمارا یار ہمارا شیر سانجھے بیڑے کا نگران۔ احمد اقبال بزمی میاں جیسا کون سلکھنا اور سلیکھ شخص و شاعر ہو۔ پھر 2 دوست ہمارے درمیان سے چلے گئے، محبوب پیارا، محبوب اور سانجھ کے مالکان میں سے ایک تھے، اور عجیب ہی دل شاعر اور دل انسانیت سے بھرپور شخص تھا وہ۔
ان کا قول مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے، اکرام عارفی تگڑے نال سارے کھلوندے نے، اصل انسانیت ہے ماڑے نال کون کھلوتا ہے، اور وہ اپنے اس قول کے بمصداق ہی تھا، اللہ غری کے رحمت اور کرے۔ پھر بابا وارث گگوی بابا وارث خدا غری کے رحمت کرے ہیں، کیسے کیسے لوگ تھے پنجابی پیارے، پنجابی پیارے، بلال عاجز کا آنا وہاں بلال رہنا، عاجز کا نعمان آنا، خان کا آنا، ہاں ہری پور کے بہت چمکدار شاعر ماشاءاللہ، بلال عاجز صاحب بھی وہاں رہے، انہوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا سارے۔ پھر ایک شخص کا اگر تذکرہ نہ کریں تو زیادتی ہوگی، فضل گیلانی۔ فضل کی اللہ اللہ اللہ، ایسا خلاق شاعر میاں، او ہو، فضل میاں آپ جہاں بھی ہیں سن لیں گے، آپ تک پہنچ جائے گی فقیروں کی گفتگو۔ میاں لاہور آنا جانا شروع کر لیں یا اسلام آباد آنا جانا شروع کر لیں، آپ خوش رہیے۔ پھر ہماری دوستیں صبا، بشرا، مطلب ایک کہکشاں تھی، مطلب ایک لاریب صاحبہ، مطلب یہ سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے مل کے وہ چمن بسایا ہوا تھا۔ اور ایسا ہی ادریس بابر کا آنا، ادریس ٹھیک ہے، بابر جیسا خلاق شاعر ماشاءاللہ، یوں ہی کتاب کے ذریعے شعر و ادب کی دنیا میں ایک نمایاں حیثیت اختیار کرنے والا نابغہ شاعر ادریس میاں بھی ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں بلکہ کنٹریبیوٹ کرنے والوں میں شامل رہے۔ بالکل بالکل۔ تو خیر اب یہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ فیصل شہزاد ہیں، سجاد گل بسالوی ہیں، اختر عثمان صاحب کی سرپرستی ہے، افضل خان بھائی آ جاتے ہیں، امداد آکاش صاحب کی سرپرستی ہے۔ کل یہاں پہ ایک بہت اعلیٰ نشست ہوئی جو آپ جلد سخن کی اسکرین پہ دیکھنے والے ہیں، عارفی صاحب کے اعزاز میں ہوئی، اس کی ایک چھوٹی سی جھلکی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ استاد شوکت حسین خان صاحب پٹیالہ گھرانے کے سربراہ، جو ہمارا حصہ موسیقی تھا اس کو انہوں نے دیکھا۔ جواد وارثی صاحب ایک بہت معتبر نام میوزک کی دنیا کا، اور بہت خوبصورت آواز، کیسی خلاق آواز ہے جواد وارثی کی، ماشاءاللہ کیا شدھ گاتے ہیں بھائی۔ اور استاد شوکت صاحب تو پٹیالہ کے آخری وارثین میں سے، کل تشریف لے آئے، ان کا بہت شکریہ، انہوں نے بہت شدھ ہمیں سنایا، بہت اچھی غزلیات کمپوز کی، کیا صاحب حال آواز ہے ان کی، آخر تربیت یافتہ ہیں استادوں کے، انہوں نے بھی نہال کیا کل کی نشست میں۔ اور زین نوجوان اور توانا آواز، کیا اچھی غزلیں کمپوز کرتے ہیں اور عمدگی سے اپنا سفر جاری رکھے ہوئے۔ بالکل، یہ سارے دوست آپ یہ گلمسز دیکھ بھی رہے ہیں۔ عارفی صاحب، اگر میں یہ کہوں کہ سوشل میڈیا کی دنیا نے جہاں بگاڑ پیدا کیا اور بہت زیادہ تنقید بھی ہوئی، ہوتی بھی ہے، وہاں اکرام عارفی بھی تو دیا سوشل میڈیا نے۔ آپ یہ دیکھیے کہ 21ویں صدی کی پہلی دہائی اور آخری دہائی 20ویں صدی کی، 90 کی، ان دو دہائیوں میں کیسی کیسی رکاوٹوں کو آپ عبور کر کے یہاں تک پہنچے، اور پھر آپ کے سننے والوں نے آپ کو سینے سے لگا لیا۔ ہاں وقاص، تھوڑی سی بات چیت اس حوالے سے بھی مختصراً سا میں عرض کر کے دیتا ہوں۔ دیکھیے، ہمیں یہ ماننے میں کوئی بات نہ ہونا چاہیے اب، کیونکہ ہم مظاہر دیکھتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ، ہمارے پاس ثبوت بھی ہوتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بعض شعراء جو ابھی نوآموز اور نو مشق ہوتے ہیں، وہ کیسے کیسے موقر فورمز پہ جا کے سو کالڈ اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں، جو کہ ابھی میں سمجھتا ہوں قبل از وقت ہوتا ہے۔ اس میں حصہ آ جاتا ہے جسے ہم لابی کہتے ہیں۔ اچھا، میرا وقاص نا کبھی بھی لابیزم پر یقین نہیں رہا، کیونکہ ہم تو گواہ ہیں اس کے، گواہ ہے، ہم آپ اس مقولہ پر ساری عمر چلے کہ پانی اپنا راستہ بنا لیتا ہے، شیرازم، ٹھیک ہو گیا، شیرازم کہہ لیں۔ پھر بھی لابیز موجود ہیں، لابیز اب تو حقیقت کا روپ دھار چکی ہیں، اور ایسے شعراء جن کو ابھی بہت مشقوں کی ضرورت ہے، ان کا جب ہم دورہ دیکھتے ہیں، جب انہیں سنتا پڑھتا ہوا دیکھتے ہیں، تو ایک طرح کا فکر مندی ہوتی ہے، دکھ نہیں ہوتا ہے، کسی ذیلی سطح پہ رہ جاتا ہے، فکر مندی ہوتی ہے کہ اتنے باریک فن شاعری کا جو فیوچر ہے، جو مستقبل ہے، کہیں یہ ہولی سولی ان نوآموز اور نو مشق آوازوں کے ہاتھ میں نہ آ جائے، یہ بھی فکر ہوتا ہے۔
آپ نے یہ جی پوچھا یا آپ اس کا اشارہ اس سوال کی طرف تھا کہ مجھے بھی فقیر کو بھی اس حوالے سے کٹھنائیوں کے سامنے کرنے پڑے. یس آف کورس. لیکن فقیروں میں درویشوں میں ایک خاص طرح کی آ جاتی ہے بے نیازی. تو وہ بے نیازی جو ہے ان کو اکثر مقامات پر ڈس ہارٹ نہیں ہونے دیتی، انہیں بچائے رکھتی ہے دنیا کی دوڑ میں شامل ہونے سے. اور دوسری طرف سامعین میں اور جو منتظمین ہوتے ہیں اور جو اہل نظر ہوتے ہیں وہ یہ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ کون کون دوست جو ہیں وہ شعر کے ساتھ سچے ہیں، نیا پن لے کر آ گئے ہیں اور سامع کو جوڑنا جانتے ہیں. یہ دو تین چیزوں نے ہمیں بھی فقیر کو بھی جو ہے اس شعبہ سے منسلک رکھا. فن شاعری فقیر کی بھی ماشاءاللہ پھیلی دوست محبت کرنے والے ہیں. سامعین زندہ باد. استاد میر نے کہا تھا شعر گرچہ ہیں میرے خواص پسند، شاید ایسا ہی ہے اولا مصرا، پر مجھے گفتگو عوام سے ہے. تو یہ انہوں نے آج سے کوئی صدیاں قبل کہہ دیا. یہ بھی ایک اہم بات ہے فقیروں کو سٹیبل رکھنے کے حوالے سے. اور فن شاعری کے پھیلاؤ میں بھلے وقت لگ جائے، رکاوٹیں اڑچنیں آ جائیں، لیکن پر مجھے گفتگو عوام سے ہے. جو شاعر عوام سے جڑا رہے گا اپنے فن کو اس حوالے سے پھیلانے میں شب و روز کوشاں ہوگا کہ عوام کو چیزیں سمجھ آ جائیں، عوام کے قلوب منور رہیں شاعری سے. اور یہ کہنا جھوٹ ہے کہ عوام تو بے وقوف ہوتے ہیں، سامعوں کو کیا پتہ شاعری کیا ہے. نہیں رے، جتنے زیرک عوام ہوتے ہیں وہ تو نطارہ کر کے رکھ دیتے ہیں.